علی کا نبی وقار قرآن پاک کی جڑی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہویا ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میلاد شریف اس چیز کا نام ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن کے متعلق، آپ کے اخلاق کے متعلق، آپ کی سیرت کے متعلق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جتنے بھی آپ کے کارنامے نے انہاں کے متعلق بیٹھ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جڑا انہاں چیزاں نوں بیان کیتا جاوے، اس چیز نوں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا کہ محبوب چاشت دے وقت کی قسم، چاشت کا وقت جدوں نماز فجر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، سورج جدوں طلوع ہو جاتا ہے، سورج کی چمک جدوں انسان چگنی شروع ہو جاتی ہے، وہ وقت کیڑا ہوتا ہے، وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ سونے چاشت کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ فرمایا رات کی قسم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر مفسرین اکرام نے ہر مفسر نے اپنے لحاظ کے نال کی تھی، انہاں دے وچوں چار جڑے قول ہیں اس آیت کو سماعت کرنے نے۔ سب تو پہلے فرمایا وَالضُّحَىٰ تو مراد کہ میلاد والے دن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ سونے جس دن تو دنیا میں آیا اس دن کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اس کو مراد فرمایا جدوں کو شب اسرا کا دلہا بن کے آسمان کی سیر کرنے واسطے آیا سی، فرمایا سانوں اس رات کی قسم ہو گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے آن کا بھی ذکر قرآن چ فرما دیتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا عرشاں تے جانے کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر فرما دیتا ہے۔ تے دوسرا اس آیت کریمہ کا جڑا مفسرین اکرام نے مفہوم بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ کو مراد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک ہے۔ فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ سونے تیرے مکھڑے کی قسم ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب سانو تیرے چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کالی رات ورگیاں تیریاں زلفاں کی قسم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا حسن قرآن پاک کے اندر بیان کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہاں نے دیکھا انہوں نے پھر اپنے اپنے انداز وچ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چند طلوع ہے، بالکل آب و تاب آسمان کے اوپر طلوع ہے، تے فرماتے ہیں کہ میں اپنی چھت تے دیکھ رہا ہویا آسمان دے چند ول دیکھ رہا سا کہ اچانک میری نگاہ زمین تے پئی تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ چادر زیر تن فرمائی ہوئی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے وقت تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر آسمان دے چند ول دیکھنا، ایک نظر میں آمینہ دے چند ول دیکھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آسمان دے چند ول نظر کراں، کبھی زمین تے جڑا چند میرے ول ترے آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ میں انہاں ول دیکھ رہا ہاں، نالے اپنے دل وچ میرے خیال آ رہا ہے کہ اے ذاکر دس کیڑا چند خوبصورت ہے،
آسمان والا چند خوبصورت ہے یا آمینہ کا جڑا چند چڑھیا ہے یہ خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں میں کافی دیر کشمکش میں پچ رہا، تھوڑی دیر کو بعد میرے دل نے گواہی دیتی، آواز آئی کہ اے جابر اگر آمینہ کا چند نہ چڑھتا آسمان والا چند بھی کبھی نہیں بن سکتا سی. تے مینوں یہ اعلان کرنا پہ رہا ہے کہ جڑا آسمان کا چند ہے وہ چہرے تے داغ ہے تے جڑا آمینہ کا چند ہے وہ چہرہ ہی بڑا صاف ہے. آپ نے جنہاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن مبارک دیکھا، عزیزاں نے دیوکار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا حسن عطا فرمایا کہ لوگ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر میں سوئی دے نال کپڑا سلائی کر رہی سا، فرماتے ہیں کہ اچانک میرے ہاتھ دے وچوں سوئی جڑی چھوٹی کے زمین اوپر گر جاتی ہے. نال ہی آپ فرماندیاں نے کہ کمر دے اندر جڑا چراغ جا رہا سی وہ بھی ہوا دے جھونکے دے نال بجھ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. فرماندیاں کہ میں پریشان بیٹھی ہوئی ہوں تے کتنی دیر وچ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کمرے دے وچ تشریف لے کے آ جاندے نے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے مبارک دے وچوں اتنا نور نکل رہا ہے کہ میرے کمرے دیاں ساری دیوار روشن ہو گئی ہیں کہ میری جیڑی گم ہوئی سوئی سی میں سرکار دے چہرے دی نور کی وجہ سے واپس مل گئی. اتنی نورانیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے عطا فرمائی ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق بے شک تو میرا یار ہے، تو بچپن بھی میرے نال گزارے ہے، جوانی بھی میرے نال گزاری ہے، سفر وچ بھی میرے نال رہے ہیں، لیکن اے صدیق تو میری شاناں تو بھی نہیں سمجھ سکیا جڑیاں اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سن جڑے ساری زندگی سایہ بن کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہے ہیں. عزیزاں نے دیکھار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن دیکھ کے لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دفعہ نماز فجر پڑھانے کے بعد سیر واسطے نکلے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا مدینہ شریف کے بعد ایک قافلہ آیا ہوا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹرے ٹرے اس قافلے کے قریب گئے. جا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں قافلے والوں کہ کدھروں آئے ہو، کدھر آئے ہو. قافلے والے کا سرکار سی اودا نام سی طارق. کہنے لگا کہ کل مدینے دے بازار منڈی لگنی ہے، اسی ملک شام تو سودا بیچن واسطے آئے، ملک شام تو سامان تجارت بیچن واسطے آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی ملک شام تو کیڑی چیز بیچن واسطے آئے ہو. طارق کہنے لگا کہ اے اونٹ اسی بیچن واسطے ملک شام تو آئے. علیہ نے کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹاں دی کتار وچ نظر دوڑائی کہ اونٹ میرے آقا علیہ السلام کو پسند آ گیا. کتنا مقدرہ والا جانور ہے جو میرے آقا علیہ السلام کو پسند آ گیا. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف کو واپس آئے سن. راستے دے وچ آقا علیہ السلام کو ایک گدھا ملیا. گدھا زبان حال وچ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گدھے دی نسل وچوں ہاں جہدے تے جدوں بھی سواری کیتی ہے کسی نبی نے سواری کیتی ہے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ گدھے وچوں میں آخری ہے رسولہ وچوں تم آخری. یہ گدھا گدھے نوں بھی پتا کہ آخری نبی ہے. قادیان دے کانے دے جار نوں پتہ نہیں پتہ نہیں کی ہوئے وہ اپنی نفس صاحب نے نام لے کے چھڑو. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ من نام ہی رکھ لیندے. میرے آقا علیہ السلام نے انہیں بابا پڑھی تو مدینے شریف لے کے آ گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نام رکھا یافور. کی نام رکھا یافور.
حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے کبھی کبھی فرمایا یا یفور جا کے ابو بکر کو بلا کے لے آ، جا جا کے عمر فاروق کو بلا کے لے آ، اس کدے نے جا کے صحابی نے گھومے رو ٹکرا مارنیا، صحابہ فرمانے پتہ لگ جانا یار ڈاٹا کیا یا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تو کرنے والے کا وصال ہویا، وہ کدا سارا دن میرے آقا علیہ السلام کو تلاش کرتا رہا، جو سرکار علیہ السلام کی زیارت نہ ہوئی، شام نو آ کے میرے آقا علیہ السلام کے مزار میں حضرے اندر بیٹھ جاتا ہے، اج تیسرا پیارا آ جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کو تلاش کرتا رہتا ہے، جو 3 دن تو بعد بھی سرکار علیہ السلام نظر نہ آئے، اس کدے کو میرے آقا علیہ السلام کا بھی چھوڑا برداشت نہ ہویا، اور مدینے کی دیواروں کو ٹکرا مار مار کے یار تے بھی چھوڑے کی جان قربان کر دیتی۔ یہ جانور کی خدمت والے سنجیدہ میرے آقا علیہ السلام کے نام نسبت ہو گئی ہے۔ ایک اونٹ میرے نبی کریم کو پسند آ گیا، حضور فرماتے ہیں تاریخ میں ہوئے اونٹ پسند ہے، 10 کنے پیسے لینے، کہنے لگا پیسے نہیں لینے، میں مدینے دیا کھجورا لینی آنے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے تاریخ ٹھہر جا میں کھجورا بیچ دینا وا، سرکار علیہ السلام بھی اونٹ دیا بانگا پھڑیاں مدینے والے ٹر پیندے نے، ادھر قافلے والے میرے آقا علیہ السلام دیا ٹوراں ویکھدے رہ جاندے نے، ایمانداری نے دسیا جی اسی دنیا زمین تک پہ جاتی ہے، پر جدو حسین دا نانا ٹردا ہے رب نوں قسماں چکڑیاں پہ جاندیاں نے، میرے تے تھڑے دے جبال کر ٹردیاں ٹردیاں مدینہ شریف آ جاندے نے، ادھر قافلے والے میرے آقا علیہ السلام دی ٹور ویکھدے رہ جاندے نے، جو سرکار علیہ السلام نظراں تو اوجل ہو جاندے نے، تاریخ اپنے نال دے مکوڑی مار کے کہندا تیرا کی لگدا ہے، او کہنے لگا میں تے ویکھیا ہی پہلی بار ہے، دوسرا کسے نوں پوچھدا ہے تیرا کی لگدا ہے، او کہنے لگا میں تے مدینے ہی پہلی بار آیا ہاں، دوسرا کسے نوں پیا پوچھدا ہے، تاریخ کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لیندے دیکھ بھی کچھ نہیں گیا، او دے نام دا پتہ کوئی نہیں ہے، او دی برادری دا پتہ کوئی نہیں، او دے گھر تے محلے دا پتہ کوئی نہیں ہے، ایک کہنے لگا نام کی پوچھنا سی، جدوں بولدا رہیا ہے او دے کناں چوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں رہیاں، میں تے او لاٹاں ہی ویکھدا رہ گیا، ایک کہنے لگا میں دی اکھ دا سرما ویکھدا رہ گیا، ایک کہنے لگا دے متھے چوں نور نکل کے سامنے پہاڑاں تے پیندا رہیا، میں پہاڑاں ول ویکھدا رہ گیا، ایتھے ساری گلاں پہ کردے نے، اچانک کھڑیاں دا پردہ اٹھدا ہے، اندروں تاریخ دی بیوی بول کے کہنے لگی میں خبردار او دے خلاف گل نہ کریا جے، کہ انہیں پیسے نہ بھیجے اس کی قیمت میں دے دیواں گی، تاریخ اپنی بیوی نوں پوچھدا ہے تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے، کہنے لگی میں تے ویکھیا پہلی بار ہے، او کہنے لگا ایک پردیسی دیاں ضمانتاں کیویں دینی ہے، او دی رب کعبہ دی قسم ہے، او دیاں تے شاناں بڑیاں نے، میں اندر بیٹھ کے دیکھدی رہی ہاں، اے سارے تے توپ رہی ہے، او تے بدلاں دی چھا رہی ہے، میں او دی شاناں بڑیاں نے، سارے قافلے کے اوپر توپ رہی ہے، کلا اتنے شانہ والا سی جو اوپر بدلا نے چھان کی ہوئی سی، تھوڑی دیر گزری نا سرکار علیہ السلام کے صحابہ کھجورا کے ٹوکرے چکے ہوئے نے، تے آج ہی کہنے لگے کہ تھاڑے وچوں تاریخ کون ہے، کہنے لگا جی میں تاریخ ہاں، آپ نے فرمایا پھر اے کھجورا آقا علیہ السلام نے بھیجیاں نے، سرکار نے اسی اپنے کھجورا تول لو جڑیاں بچ جاون وہ اساں تانوں تحفہ عطا فرما دیتا، کہنے لگا کہ وہ سونے چہرے والا ہے کون سی، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کوئی تو اللہ دے آخری نبی نے، آخر لگا تسی کون ہو، کہنے لگے اسی انہاں دے غلام ہاں، تو تاریخ کہنے لگا کھجورا ایتھے رکھ دیو، اے بعد بھی تولاں گے، چلو چل کے اللہ ماری سانوں بھی غلام نہیں بنا لینا، یہ وہ لوگ نے جنہاں نے دیکھیا میرے آقا علیہ السلام نو ہے تے منیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات نوں، ہجرت دی رات میرے آقا علیہ السلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آپ ہجرت فرما کے مدینہ شریف جا رہے نے، راستے وچ مقام آیا ریگستان آیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابو بکر صدیق بھوک لگ گئی ہے، تو کھان کا انتظام کریے کچھ،
ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی گھر نظر آتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک کھاندی کلی ہے، آپ نے جا کے دروازہ کھڑکایا کہ اندروں کی بڑی جی مائی باہر آندی ہے، اس مائی کی بڑی نشانہ ہے، آ کے عرض کر دیے کہ کدھر آئے ہو کہ کدھر آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ماں جی اسی مسافر ہاں، سانو بھوک لگ گئی ہے، کوئی چیز اگر کھان واسطے ہے سانو دے دیو۔ مائی آسمان وال دیکھ کے رو پئی، رو کے کہتی ہے کہ اگر اتنا غریب نہ بنانا تھے کہ سونے پرونے کا خالی نہیں سی موڑنا، اتنے سونے پرونے خالی نہیں سی موڑنے، کہنے لگی میں معذرت کر دیا میرے گھر میں کچھ بھی کھان واسطے نہیں موجود۔ اتنی دیر حضرت ابو بکر صدیق گلاں کرتے رہے کہ میرے آقا علیہ السلام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گئے تے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں جی تسی کہہ رہے ہو کہ ساڈے گھر میں کچھ بھی کھان نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ساڈے پیڑ وچ ایک بکری بنی ہوئی ہے، اگر تسی اجازت دیو کہ اسی بکری دا دودھ دو لیندے ہیں، دودھ پی کے اپنی بھوک مٹا لیندے ہیں۔ اور کہنے لگی کہ اے سونے چہرے والے میں معذرت کر دیا، یہ جڑی بکری ہے بڑی کمزور ہے، یہ اتنی کمزور ہے کہ یہ کولوں لتاں کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے جانا، میرا شوہر جڑا بکریاں چلاتا ہے وہ ساری بکریاں لے جاتا ہے، یہ اتنی کمزور ہے کہ یہ کولوں چل نہیں ہوندا کہ یہ ریور دے نال جا سکے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تسی اجازت دیو اگلا کام میرا ہے، تسی بکری پھاٹی اجازت دیو اگلا کام ساڈا ہے۔ کہنے لگی کہ اگر تسی چو سکتے ہو تو پھر چو لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے نا میرے گل یاد آ گئی، اسی طرح امام حسن نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حج کرنے واسطے مکہ شریف جا رہے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح رستے میں بھوک لگ جاتی ہے، امام حسن امام حسین فرمان لگے کہ حسن یار بھوک لگی کچھ کھان کا اہتمام کریے۔ اسی طرح ایک مائی دی ککھاں دی کلی نظر آندی، امام حسن تے حسین جاندے جا کے رولا کھڑکاندے، مائی دیکھ کے کہندی سونے چہرے والے کدھر آئے ہو؟ آپ دونوں فرماتے ہیں کہ ماں جی اس حج کرنے واسطے جا رہے ہیں، سانو بھوک لگ گئی ہے۔ آپ فرمان لگو فوت کہنے لگی بھائی کہنے لگی کھان واسطے کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا اماں خالی جانے والے ایسی بھی نہیں ہیں، پھر ایک پانی کا پیالہ ہی پلا دے۔ عورت کہنے لگی پھر میں دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، جدوں اس عورت نے دودھ کے پیالے پیش کیتے امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دودھ کے پیالے نوش کروائے، جدوں تر پیندے نے تے مائی کہنے لگی میں سونیا صورتاں والےو وے جاندی والی اپنا نام دسو اپنی ماں دا نام دسو، جے کدے ملن نوں دل کریا میں کتے آ کے ملاں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کے فرمان لگے ماں کدے اگر ملن نوں دل کرے سیدھا مدینے آ جائیں تے محمد دا بیڑا پوچھ کے آ جاویں۔ علی گڑھ دے وقار امام حسن تے حسین حج کر کے واپس چلے جاندے نے، تھوڑے دنوں تو بعد امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مائی کو مدینے دے گلے وچ پھردیاں ویکھیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مائی کو اپنے گھر لے کے آندے نے، بڑی دیر تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مائی دی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ مائی کہنے لگے مجھے کہ اپنے گھر بھی جا رہے ہیں، جو امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مائی کو 100 بکریاں دتیاں، 3000 درہم عنایت فرمائے، جو مائی 100 بکریاں لے کے جان لگی ہے۔ امام حسن فرمان لگے ماں جی یہ تے میرا حصہ ہے، آدھا پیالہ میرے حسین میرے بھی حسین نے بھی پیتا ہے، ارے وہ دا حصہ واپس رہتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مائی کا بازو پکڑ کے امام حسین کے گھر چھوڑا دے رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مائی کی بڑی دن خدمت کرتے رہے، جو مائی دے جان کا دیکھا آتا ہے، امام حسین کی 100 بکریاں نال فرمانے نے، نال 3000 درہم نال فرمانے نے، مائی 200 بکریاں لے کے جا رہی ہے، مال و دولت لے کے جا رہی ہے، نال موڑ کے کہتی ہے پترو انہیں دن خدمت کرتے رہو میں پہچانے نہیں تسی کون ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں وچ اتھرو
آ گئے آپ فرمان کے مائی تجھے دوتا پیالہ پلا کے ایتھے کل گئی ہے قیامت آل ہے دے ستے موتھے بھی نہیں ہو پڑنا میرا کسی عام بندے کی خدمت کیتی ہے نبی دے نواسے کی خدمت کیتی ہے فرمایا قیامت آل ہے دے اسی تے موتھے بھی نہیں پڑنا موتھے بھی تیری شفاعت کر کے تیرے اپنے ناج نے کچھ لے کے جاؤں میرے آقا علیہ السلام آپ نے اس بکری کو اشارہ کیتا بکری میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا تے سرکار علیہ السلام تے اشارہ کر جنہیں بھی جان نہیں ہوتی کو درخت بھی توڑ کے میرے آقا کی بارگاہ میں جا جاتے ہیں پھر ایک جاندار ہے سرکار نے اشارہ فرمایا بکری اٹھی دوڑی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی سرکار علیہ السلام نے اپنا ہاتھ خودی پشت کے اوپر پھیریا لتا کھلیاں ہو گیا خودی کھیری کے شدود آ گیا تھان بھر جاندے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں نارے فرمان لگے ماں جی جاؤ ذرا پانڈا لے کے آؤ مائی یہ تک جا رہی ہے کہ اندو داندہ کوئی نہیں ہے پانڈے لگائی جا رہے ہیں مائی نے کی پتہ ایسی ہے کہ کوئی عام پرونا نہیں آیا یہ وہ پرونا آیا ہے کہ اللہ نے اچھا کے بلا کے اپنا کار کروایا سرکار علیہ السلام مائی کہ دو دادا نہیں پانڈے لگائی جا رہے ہیں مائی قتل لے کے اندھی میرے آقا علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے دو چوندے دو بار نشکی برجن کی جتنے بھی مائی کے برتن نے سارے برتن برجن میں لیکن آج دودھ نہیں بکری چمکتا گیا دودھ نہیں ختم ہو رہا سرکار علیہ السلام نے دودھ پیالہ پیتا نالے سرکار علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نے بھی پلایا نالے سرکار علیہ السلام نے اسماعیل نے پلایا انہیں چھوٹے بچے نے بھی دودھ پیالہ پلایا میرے سرکار علیہ السلام نے دودھ پیالہ خود بھی پیتا ابو بکر صدیق نے پلایا میرا دل کر رہے سرکار علیہ السلام حسن بیان کرنے کا سرکار علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ خود بھی پیتا مائی نے بھی پلایا انہیں بچے بھی پلایا ابو بکر صدیق نے پلایا سرکار علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے لیکن مائی میرے آقا علیہ السلام کا حسن دیکھ کے سرکار اوپر فدا ہو گئی ہے ان سرکار علیہ السلام چلے گئے شام کو اس عورتہ خامن بکریاں چار کے دن آیا کہنے لگا آج نا اپنی کلی میں بڑی رونق نظر آ رہی ہے بڑا نور ہویا ہے آج کوئی اپنے گھر آیا سی آج کوئی اپنے گھر آیا سی اور کہنے لگی کہ میں سرکار علیہ السلام کا نام نہیں پوچھیا اگر میں اپنے شوہر میرے شوہر نے پوچھیا کہ نام کی ہے اگر میں نام نہ دسیا میرا شوہر جڑا میرے سے ناراض ہوئے گا اپنے کوئی اسماعیل نے میرے آقا علیہ السلام کا نام رکھ لیا تو کہنے لگی آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی دعا کرو کہ ساڑھے گھر بھی آیا ہے میں کہنے لگی کہ آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی ہن خاوند نے روز بکریاں چار کے آئیاں مائی کے سامنے کھانا رکھنا خاوند نے کہنا کھانا باہر کھانا پہلے مجھے کوئی مبارک کی گل سنا مائی نے روز وہی گلا خاوند کو سنا دینیاں مائی سرکار علیہ السلام کا حسن غنا وہی گلا سنا دینیاں ایک دن ابو مابد آپ فرماتے کہ میں ان بکریاں چارن واسطے تو نہیں جایا کرنا ہے جے کبھی میرے پیچھے مبارک آ جائے تو بچے کو بھیج دیں میں بھی ان کی دید کرنی کتنا کہ حسین و جمیل سی جڑا ساڑھے گھروں ہو کے چلا گیا ہے آج بھی نور نہیں لاٹا ساڑھے گھر چھم چھم لاٹا پیاں مار دیا میں بھی اس حسین و جمیل کی زیارت کرنی ہے المقصد ابو عابد بکری سارن کے نے انہیں مابد فرماندی ہے کہ میں کوئی چیز لینی سی میں پیڑ کی دکان کو کوئی چیز لین واسطے گئی آپ فرماندی ہے کہ جڑی چیز لینی سی وہ پیڑ کو نہیں ملی پیڑ کی دکان کو نہیں ملی تو دل چو خیال آیا مدینیوں خرید لینی ہے دل چو خیال آیا مدینیوں خرید لینی ہے آپ فرماندی ہے کہ میں ٹوری مدینے کے بازار وچ آ گئی بچہ میری خرید نال ہے آپ فرماندی ہیں کہ اچانک اور جیڑا انہیں ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنگلی پھڑ کے بچہ کھوتا ہے نا وہ دی نگاہ مدینہ شریف کی گلی وچ پہ گئی تے جناب ابو بکر صدیق پہ جا رہے ہیں بچہ مائی دی انگلی ہلا کے کہتا اما ہو وے جیڑا اس دن مبارک دے نال آیا سی سبحان اللہ انہیں باپ نے سودا سٹیا دوڑی جا کے ابو بکر صدیق کا دامن پھڑ کے لے کے مبارک کتے دے وہ سونی زلفاں والا کتے
ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ سونے دی گل کرنی ہے جیڑا سب تو اے سونا اے او سونا نبی میرا جیڑا چن بھی کھلونا اے او سونا نبی میرا ابو بکر مائی نے ساری گل سنائی ہے آپ فرماندے نے سمجھ لے اسماعیل نے میرے نبی دا اپنے کو نام رکھ لیا ہے آپ فرماندے نے مائی آ جا تینوں میں پتہ نہیں دسنا یا تیری ملاقات کرایا نا مائی میرے حضور کو لے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے جو شام گھر واپس جاندی ہے اج شام کھان پٹڑیاں چار کے آیا اج کلی بل ویکھ کے کہنے لگا ہے اج مبارک آیا سی کہنے لگی اج مبارک نہیں آیا اج میں مبارک کو گئی سا کہنے لگا مینوں کیوں نہیں بلایا نبی مبارک نوں ملنا سی کہنے لگے ہن تے کدی لوڑ کوئی نہیں جدوں دل کرے گا مل آواں گے ساڈا مبارک ہوئی ہے جنوں جگ والے محمد آکھدے جنوں جگ والے محمد آکھدے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ نے جنہاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن دیکھیا تے منیا خدا دی ذات نوں دیدہ کے دیدار اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں اتنا حسن عطا فرمایا اتنا حسن عطا فرمایا کہ جنہاں نے دیکھیا وہ کہنے لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ سونیا تیرے ایسا سونا نہ ہی کوئی پہلے دیکھیا ہے نہ ہی کوئی تیرے جان کے بعد دیکھا ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن عطا فرمایا ایک صحابی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب دے نال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب کو گزری تے میرے والد صاحب انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں کوئی مسئلہ پوچھنا سی تے میرا باپ جڑا ہے وہ سرکار دے کولوں مسئلہ پوچھن لگ جاندا ہے تے آپ فرماتے ہیں کہ میری جرأت نہیں ہوئی کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ دیکھ سکتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ول نگاہ اٹھا کے دیکھ لواں آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں دی انگلاں ویکھدی رہی آپ فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے مینوں اپنی زندگی وچ بڑیاں چیزاں ایسیاں سن جہڑیاں مینوں بھول گئیاں لیکن اپنے حبیب دے پیراں دی انگلیاں دا حسن مینوں ساری زندگی یاد رہیا اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں شاناں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے